Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our 12th lecture, and we are starting with a new topic, that is the OIC and Pakistan. And then we'll continuing with the relationship of Pakistan with the Muslim world. Okay. Some of them we have discussed already, the neighbors of Pakistan, but some of them will be there in the next lectures. So let's see what happened before and why OSCE came into being, why it was established, and whatever. What is the background? So in 1969, a Jew, as we all know that since 1948, Israel has occupied the Palestine and Jerusalem, and they have been keeping the Muslims of Palestine in a very miserable situation. So, and before that, in 1967, Arab-Israel war was there, and after that, Jews were very angry, and they basically start very bad behavior against the Muslims. In 1969 August, a Jew set fire the Masjid Aqsa, and he set fire in the Masjid Aqsa, and that made Muslims very raged. مسلمانوں کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے بڑے مشتعل ہو گئے، خاص طور پہ فلسطین کے. اور پھر بعد میں جب یہ خبر پھیلی کہ ایک یہودی نے مسجد اقصی میں آگ لگا دی ہے، اور جسٹ ٹو ٹیز دا مسلمس، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور لگ ایسے رہا تھا کہ شاید مسجد اقصی کے اوپر ایک حملہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو اتنا کامن نہیں تھا. لیکن جب یہ ایشو ہوا اگست 1969 میں، تو تمام مسلم کنٹریز کے اندر یہ آگ کی طرح خبر پھیلی. سب سے پہلے پاکستان اور سعودی عربیہ نے اس چیز کو بہت ہی سیریسلی لیا، اور سپٹمبر 1969 میں 25 ستمبر 1969 کو 1969 کو ایک آرگنائزیشن، ایک ایمرجنسی سچویشن میں ایک آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے، جس کو ہم OIC کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، سپٹمبر 25 1969. تو اگست میں وہ ایونٹ ہوتا ہے، اور سپتمبر میں یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بن جاتی ہے. اور اس کی بیسک بیک گراؤنڈ یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور اب ہم اس پہ برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو عرب اسرائیل وارز ہوئی ہیں اس کی بھی وجوہات تھیں، اس کے بھی کچھ ریمینس تھے جو کہ اب مسلمان جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے. تو تمام اسلامک کنٹریز نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں جس میں تمام اسلامک کنٹریز ہوں گے، اور اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیک گراؤنڈ تھی جو کہ ہو گئی تھی. تو 25 ستمبر کو آرگنائزیشن کی بنیاد ڈلتی ہے، اور پہلا اس کی میٹنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پہلی میٹنگ جو ہے وہ رباط میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو یہاں پہ آگے یہاں لکھ دیتا ہوں. فرسٹ سمٹ ہوا تھا آپ کا موروکو، رباط میں. رباط ان کا جو ہے وہ کیپٹل ہے. ٹھیک ہے، رباط. ٹھیک ہے، پاکستان کا رول کیا تھا؟ پاکستان نے جب یہ آرگنائزیشن بنی تھی تو ذوالفقار علی بھٹو اس ٹائم جو ہے وہ ابھی بنے نہیں تھے، بلکہ آپ اگر کہیں کہ مطلب ابھی یحییٰ خان کا ایرا چل رہا تھا، اور ابھی ایسٹ پاکستان الگ نہیں ہوا تھا. بہرحال ذوالفقار بھٹو واز اے ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی ان دس آل سچویشن، سو ہی پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. اینڈ پاکستان نے اس چیز کو بڑا سیریسلی لیا، اور پہلی میٹنگ میں جو ہے وہ شامل ہوئے. پاکستان اور سعودی عربیہ کو فاؤنڈنگ کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، OIC کے. ٹھیک ہے، رباط اور موروکو بھی شامل تھا اس میں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے ایٹ ان ہری ڈیو ٹو دا جس سے کہہ سکتے ہیں کہ ایشو آف پیلسٹائن، اسپیشلی دا مسجد اقصی. سو اٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ آرگنائزیشن ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے، یہ دنیا کی دوسری بڑی تعداد کے لحاظ سے ممبرس کی آرگنائزیشن ہے، اور اس سے پہلے جو ہے یونائٹڈ نیشنز آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے 100+ ممبرز ہیں. ٹھیک ہے، اور OIC جو ہے اس کے 57 ممبرز ہیں، اور 56 UN ممبرز ہیں. 56 یعنی یونائٹڈ نیشنز کے آفیشیل ممبرز ہیں، اور 57 جو ہے وہ پیلسٹائن ہے، جس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا یونائٹڈ نیشنز میں. تو 57 کنٹریز ٹوٹل ہیں، 56 جو ہے وہ باقی اسلامک کنٹریز ہیں، اور 57 خود پیلسٹائن ہے. ممبرز کی بات ہو گئی. اس کے بعد فرسٹ سمٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رباط میں ہوا تھا، اور رباط میں جو یہ سمٹ ہوا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جو آرگنائزیشن کی بنیاد ڈلتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سمٹس ان پاکستان.
پاکستان کے اندر 2 سمٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے. 1974 میں جو سمٹ ہوا تھا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہیڈز کا سمٹ تھا, یعنی جو سربراہان ہیں OIC کے جو کنٹریز کے ہیڈز ہیں وہ ملا کرتے تھے. اور یہ 1974 میں لاہور میں میٹنگ ہوتی ہے پاکستان کی, ٹھیک ہے. یہ وہی میٹنگ تھی جس میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو بھی آفیشلی ریکگنائز کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں. اور پھر 2022 میں جو میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی اسلام آباد میں ہوتی ہے, جو کہ 2022 کے سن میں ہوتی ہے, جس میں عمران خان بھی اس ٹائم گورنمنٹ میں پرائم منسٹر تھے. اس میں 2 قسم کی میٹنگز تھیں. میں آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں کہ 1974 والی اور 2022 میں کیا ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. ہیڈس کی سمٹ جو ہے وہ ہر 3 سال کے بعد ہوتی ہے OIC کے, ہر 3 سال کے وقفے کے بعد. اور فارن منسٹرز کی جو میٹنگز ہیں وہ ہر سال کے بعد جو ہے وہ آرگنائز کی جا سکتی ہے. اور اگر کوئی ایسا کوئی پرابلم آ جائے, کوئی ایسا ایشو کریٹ ہو جائے ایک دم سے, جیسے پیلسٹائن ابھی 7 اکتوبر کے بعد ہوا پیلسٹائن کا, تو بگائے بگائے OIC کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں. وہ ہیڈس کی بھی ہو سکتی ہیں ایمرجنسی میٹنگز, اور فارن منسٹرز کی بھی, ٹھیک ہے. اور ہیڈ کوارٹر ان کا جو ہے وہ جدہ میں ہے, سعودی عربیہ کے شہر جدہ میں, اور یہ جدہ میں اس کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے, ٹھیک ہے. اور ملٹری ونگ بھی ہے اس کی, ایک اسپیشل آرمی بھی ہے. 57 کنٹریز کے تمام جو فوجی ہیں اس میں اس کے ممبرز ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی ایک زبردست آرگنائزیشن ہے جس کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں, جیسے رولز ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے OIC کا ایک یہ اسٹرکچر. میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس میں 2-3 چیزیں آپ نے یاد رکھ لینی ہیں, اور اس میں باقی جو اس کی ہسٹری ہے وہ یہاں پہ میں نے آپ کو ڈسکس کر کے بتائی ہے. اب جو 74 کا جو سمٹ ہوا تھا وہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ ہیڈز کا سمٹ تھا. دوسری جو سربراہی کانفرنس ہوئی تھی وہ لاہور میں ہوئی تھی پاکستان کے اندر. اور پہلی کانفرنس جو تھی 1969 کی تھی جو رباط میں ہو رہی تھی, اور دوسری 74 میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کانفرنس کا ایک جو ہے وہ ایک پہلو ہے وہ میں آپ کو پاکستان سعودی ریلیشن میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. وہ اس میں انشاءاللہ کور ہو جائے گا. اور 2022 کا جو سمٹ تھا وہ آپ کا فارن منسٹرز کا سمٹ تھا, جو کہ عمران خان نے کال کیا تھا اسلام آباد کے اندر. سو یہ تو ہو گیا آپ کا اسٹرکچر اینڈ اس کی ہسٹری. اگر میں آپ کو اس کا آبجیکٹیو بتاؤں کہ آبجیکٹیو جو ہے وہ کیا مقاصد تھے جس وجہ سے آرگنائزیشن جو ہے وہ بنائی گئی, تو وہ میں آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. نمبر 1 آبجیکٹیو تھا پروٹیکشن آف سیکریڈ پلیسز, ٹھیک ہے. پروٹیکشن آف مسلمس, جسے کہہ سکتے ہیں سیکریڈ پلیسز, جیسا کہ مسجد اقصیٰ ہے, مسجد حرام ہے, یا جتنے بھی آپ کے مقدس مقامات ہیں ان کی جو ہے وہ سیفٹی میک شور کی جائے, ٹھیک ہے. اور یہ سیفٹی جو ہے, اب یہ دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ جو تھا وہ بھی اس کا یہی تھا کہ جب OIC بنائی تبھی گئی تھی جب پاکستان اور سعودی عرب نے مل کے اس پہ جو ہے وہ کام کیا, اور مسجد اقصیٰ کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اسی کے اوپر جو ہے یہ اس کی بیس بنی تھی, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ کوآپریشن کو پروموٹ کرنا بٹوین دا مسلم کنٹریز, ٹھیک ہے. مسلم اسٹیٹس کے اندر کوآپریشن جو ہے یا آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی سپورٹ اور ہر لحاظ سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کوآپریشن ان دا فیلڈ آف اکانومی, ان دا فیلڈ آف ریلیجن, ڈیفینس اینڈ کلچر, سب کچھ اس میں آ جائے گا. اور جو بھی ایک آرگنائزیشن جیسے سارک میں تھا, ہم نے بڑا کوآپریشن بٹوین دا سارک کنٹریز, تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا, ٹھیک ہے. اور یونٹی, اور سب سے اہم پوائنٹ تھا کہ یونٹی مسلم کنٹریز کے درمیان ہو, ٹھیک ہے. یونٹی بٹوین دا مسلم اسٹیٹس, ٹھیک ہے. تو مسلمس کے درمیان یونٹی بھی اس کا ایک اہم, یہ 3 اہم آبجیکٹیوز تھے, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, جو کہ بنائے گئے تھے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی بنیادی ڈھانچے میں, ٹھیک ہے. سو یہ تھی OIC. اب ہم سٹارٹ کریں گے OIC کی کنٹریز کے ساتھ تعلقات. اور ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا, جو کہ اس کا نام تھا, یہ 2011 سے پہلے 1969 سے 2011 تک اس کا نام آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس رہا, ٹھیک ہے. اور 2011 کے بعد اس کا نام آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن بن گیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ نام بھی چینج ہوا, پہلے اس کا کانفرنس نام تھا کوآپریشن کی جگہ, 2011 میں اس کا نام چینج کر کے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن رکھ دیا گیا. تو یہ تھوڑی سی چینج آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا, تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی OIC کانفرنس کے حوالے سے, OIC کیا ہے, OIC کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. کوئی سوال ہو تو ضرور کوشچن میں کمنٹ باکس میں پوچھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.